پیارے والدین، یقیناً وہی اولاد اخری طور پر نفع بخش ثابت ہوگی جو نیک و صالح ہو، اور یہ حقیقت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اولاد کو نیک یا بد بنانے میں والدین کی تربیت کا بڑا دخل ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجرم کو تختہ دار پر لٹکایا جانے والا تھا۔ اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ جب ماں اس کے سامنے آئی تو وہ اپنی ماں کے قریب گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کان نوچ ڈالا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اسے سرزنش کی کہ نامقول، ابھی جب کہ تو پھانسی کی سزا پانے والا ہے، تو نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے پھانسی کے اس تختے تک پہنچانے والی یہی میری ماں ہے، کیونکہ میں بچپن میں کسی کے پیسے چرا کر لایا تھا تو اس نے مجھے ڈانٹنے کے بجائے میری حوصلہ افزائی کی، اور یوں میں جرائم کی دنیا میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور انجام کار آج مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ اس کے برعکس ماں کی نیک تربیت کی برکت پر مشتمل حقائق بھی ملاحظہ کیجیے۔ ایک قافلہ گیلان سے بغداد کی طرف رواں تھا۔ جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے روانہ ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا، ڈاکوؤں کا ایک گروہ نمودار ہوا اور قافلے والوں سے مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیا۔ اس قافلے میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک راہزن اس نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحبزادے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ نوجوان بولا، میرے پاس 40 دینار ہیں جو میرے کپڑے میں سلے ہوئے ہیں۔ راہزن نے کہا کہ صاحبزادے مذاق نہ کر، سچ سچ بتاؤ۔ نوجوان نے بتایا، میرے پاس واقعہ ہی 40 دینار ہیں، یہ دیکھو میری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی کپڑے میں سلی ہوئی ہے۔ راہزن نے دیکھا تو حیران رہ گیا اور نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ سردار نے کہا، نوجوان، کیا بات ہے، لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپاتے ہیں، مگر تم نے سختی کیے بغیر اپنی دولت ظاہر کر دی۔ نوجوان نے کہا، میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا، ہر حال میں سچ بولنا، بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ نوجوان کا یہ بیان تاثر کا تیر بن کر ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا دریا چھلکنے لگا۔ اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا۔ وہ کہنے لگا، صاحبزادے، کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لوٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہو، اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دکھا رکھا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہو گیا اور لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ دوستو، سوال